رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ایک بہت پیاری حدیث اگین نا امیدی سے نکلنے کے لیے، ایسے لوگ جو گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی بدلیں اور وہ نیکی کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ اگر ان کے اندر یہ سوچ، یہ احساس پیدا ہو گیا تو یہ بھی ان کے ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ گناہوں کے اندر نا ایمان کی دب جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ، وہ نقطہ جو ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ کوئی سوچ سکتا ہے اتنے سارے قتل اس نے کیے تھے۔ پھر وہ روانہ ہوا ایک راہب کے پاس، اور ایک راہب کے پاس گیا، پوچھا کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے اس سے پوچھا، جیسے ہم سے پہلی بات ہے، ہم تو کسی سے اس کے گناہوں کا تذکرہ یا اپنے گناہوں کا تذکرہ پہلی باتیں کرنا نہیں چاہیے، لیکن وہ پریشان تھا، ٹھیک ہے، ایک پریشان انسان گیا اور اس نے کہا کہ کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ تو کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ نہیں 99 قتل، تو کیا ہوا کہ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، تو 100 قتل ہو گئے۔ اب 100 قتل کے بعد وہ پھر چلتا جاتا ہے اور اسی طرح ایک رستے میں جا کے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو عذاب اور رحمت کے جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، تو اللہ نے زمین کے ایک حصے کو وحی کی کہ قریب ہو جاؤ اور دوسرے حصے کو کہ دور ہو جاؤ۔ تو اس شخص کو ایک بالغ رشتے کے قریب پایا گیا تو اس کی بخشش ہو گئی۔